جی ناظرین، ایک بہت اہم خبر جو ہے وہ کئی دنوں سے گردش کر رہی ہے، اور وہ ہے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی فیملی اور ان کا ڈیٹا جو پاکستان کے جو نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی یعنی کہ نادرا سے چرانے کی یا حاصل کرنے کی جو کوشش کی گئی، اور اس کے بعد وہ وہاں پر، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کا ڈیٹا نکال کر یہ ثابت کیا جائے کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ آرمی چیف بننے کے اہل نہیں ہیں، اور وہ بھی ایک عجیب و غریب فلمزی اکاؤنٹ کے اوپر کہ ان کا مسلک جو ہے وہ میجورٹی مسلک نہیں ہے بلکہ اہل تشیع ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گرچہ کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ واٹس دا بگ ڈیل، یہ پتہ نہیں اس کے اوپر کیوں ہمارے یہاں اس طرح کی یہ ایفرٹس کی جاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ ہوا، اور یہ کتنی عجیب و غریب اور افسوسناک یہ بات ہے۔ تو آج میں نے اعجاز احمد صاحب سے کہا کہ چونکہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو کور کرتے ہیں تو ذرا وہ اس کی تفصیلات ہمیں بتائیں، اور یہ بتائیں کہ یہ انکوائری کہاں پہ پہنچی ہے، اور کسی کو یہ کر کون رہا تھا، نمبر ایک، نمبر دو اس انکوائری میں ہوا کیا ہے، اور نمبر تین اعجاز صاحب کسی کو سزا بھی ہوئی ہے؟ جی اعجاز صاحب۔ جی رضا، انکوائری تو تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور اس میں کچھ ذمہ داروں کا تعین بھی ہو چکا ہے، لیکن اس میں چونکہ کچھ ذمہ دار ایسے ہیں جن کو عام کورٹس میں لا کر ان کو ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنے آفیشیل کنڈکٹ کے خلاف ہوئے ہیں۔ تو میری اطلاع یہ ہے کہ ان میں 2 لوگ ایسے ہیں جن کو سزا ہو چکی ہے ان کے اپنے ادارے کی جانب سے، لیکن ایک اچھا، اہم بات اس میں اور بھی ہے۔ وہ ایک ڈسپلن کے لوگ ہیں، ایک کا رینک بتایا، جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک بریگیڈیئر رینک کے افسر ہیں جن کو سزا ہوئی ہے، ان کا نام وغیرہ ابھی سامنے نہیں آیا، اور ابھی چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بلا تحقیق نام کو سامنے لانا بھی مناسب نہیں ہے، تو اس وجہ سے، لیکن یہ اطلاع ضرور ہے کہ ایک افسر، ایک بریگیڈیئر لیول کے اور چند اور لوگوں کو جو ہے جو ایک خاص اس سے تعلق رکھتے تھے ان کو سزا ہو چکی ہے، لیکن اس میں ایک بڑی میڈیا پرسنالٹی کا بھی نام ہے۔ ایک زمانے میں وہ پی ٹی وی کے ہیڈ بھی رہے، اور پھر ایک چینل انہوں نے خریدا، ان کے چینل میں چند ماہ میں بحران بھی آیا، عمران خان کے ساتھ وہ ایڈوائزر بھی رہے، ان کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور پھر انہی کے قریب ایک شخصیت نے کل مجھے یہ بتایا کہ وہ تمام کا جو یہ جو پورا پیرا فرنیلیا چلاتے تھے، وہ ایک فیض عام جو جاری ہے وہ وہاں اس فیض عام سے وہ بھی فیض عام ہوتے تھے، اور اچھا، اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا تعلق جو ہے نا وہ ایک خاص سمت میں اس کا اشارہ ہے، لیکن ان بڑی شخصیت کے جو میڈیا پرسنالٹی ہیں ان کے داماد کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ نادرا میں ہیں، اور وہ بھی انکوائری کا سامنا کر رہے ہیں، اور آج کل سنا ہے وہ معطل کر دیے گئے ہیں، اور وہ اس میں ملوث بتائے گئے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں آگے چل کر اور بہت سارے لوگوں کے نام آئے گا، کچھ تو نچلے درجے کے لوگ ہیں جو بیچارے کی پنچ آپریٹر ہوئے یا اس طرح کے لوگ ہوئے، لیکن جو اہم جو بات بنیادی طور پر جو ہے جس پر توجہ مرکوز ہے اس وقت، وہ یہی ہے کہ افسران کون کون ہیں، اور یہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ وہ جو کنویں سے جو فیض حاصل کرتے تھے وہ افسران کون ہیں، اور تو اگلے چند دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ گرفتاریاں پبلک میں بھی سامنے آئے۔ جی تو یہ تو دیکھیں نا یہ تو کچھ عجیب و غریب ایک تھرلر فلم والا جسے کہتے ہیں کہ ایک اس کا ایک حصہ لگ رہا ہے کہ ایک شخص جو آرمی چیف جو کہ سب سے طاقتور پوزیشن ہوتی ہے پاکستان میں، اب یہ حال ہو گیا کہ وہ ان کو بھی جو ہے نا وہ چھوڑا نہیں جاتا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کل بھی کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان میں سب سے طاقتور ہوتا ہے آرمی چیف، جی لیکن اگر پولیٹیکل پرپزز کے لیے، پولیٹیکل گینز کے لیے اگر اس طاقتور شخصیت کی جاسوسی کرا لی جائے اور جو صاحب یہ اس کے پیچھے بتائے جائیں، تو پھر طاقتور کون ہوا؟ طاقتور تو پھر وہ ہوا نا جو اس طاقتور ترین شخصیت کو جو کے حوالے سے یہ جاسوسی کرا لے اور اس کا ڈیٹا لیک کروا لے۔ تو یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس کو آسانی سے نہیں مطلب چھوڑا جائے گا۔ یہ بالکل یہ میری اطلاع ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور اگر کسی کو ضرورت ہے کیپٹل سینٹینس کی تو شاید وہ بھی ایوارڈ کر دی جائے، لیکن اس معاملے کو یہاں چھوڑا نہیں جائے گا، ادھورا نہیں چھوڑا جائے گا، جیسے اور بہت سارے معاملات ادھورے چھوڑے گئے۔ جی بہرحال جی دیکھیے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہونی نہیں چاہیے،
اور سیکٹیرین بنیادوں کے اوپر لوگوں کی پروفائلنگ ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ جو لوگ کر رہے تھے اور یہ کروانے کی کوشش کر رہے تھے تو اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے, اور بالکل یہ انکوائری ہو کے سزائیں سب کو ملنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہے نا, ان کی بھی جواب طلبی ہونی چاہیے. وقت آ گیا ہے. یہ اگر اس طرح ہی چھوڑیں گے جنرل عاصم منیر اور حکومت جو ہے, تو پھر یہ معاملہ یہ یوں ہی چلتا رہے گا اور لوگوں کو بھی شے ملے گی. ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آج نیشنل سیکیورٹی میں جو پوائنٹس ڈسکس ہوئے ان میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اوکے دس از زبردست انفارمیشن. اجاز صاحب ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے. جی اقدس ویلکم. آپ سن رہے ہیں بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی سیاسی اور قانونی امور کے اوپر, لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے قوم کو یقین دلایا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ بالکل راؤنڈ دا کارنر ہے, لیکن اپنا جو ٹرپ تھا واشنگٹن ڈی سی کا وہ کینسل کر دیا اسپرنگ میٹنگ کا. یہ کھلا تضاد نہیں کیا؟ تھینک یو ویری مچ رضا فار ٹیکنگ می آن دا شو. میں آپ لوگوں کی بات چیت سن رہا تھا, بہت ہی دلچسپ, اور مجھے خیال آنے لگا کہ جس طرح سے تمام پاکستان کے اداروں میں یہ بات اب کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک فریگمنٹیشن کا ایک عنصر نظر آ رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں آن اے لائٹر سائڈ کہ کہیں آئی ایم ایف کے اندر بھی کوئی فریگمنٹیشن ہو گئی ہے, اور وہاں پر شاید اس وجہ سے بھی پاکستان کو جو ہے وہ تو مطلب آن اے لائٹر سائڈ آف کورس یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی اس قسم کے وہاں ہے. آپ نے غلط نہیں کہا. Your lighter side will cost کہ روپی fall tomorrow Monday morning to 3 rupees. نہیں, چائنا کے دیکھیں نا, وہاں پہ پھڈا ایگزیکٹلی میرا بھی دھڑے بنے ہوئے ہیں. بالکل رضا نے بالکل ٹھیک پکڑا ہے, اور وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جتنے بھی بڑے بڑے جریدے ہیں, دی اکانومسٹ میگزین فار ایگزامپل, وہ اب کھل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اب جو دنیا میں یو ایس اور چائنا کی برجننگ رائیولری ہے, آئی ایم ایف اس کے اندر تھوڑا سا پھنس کے رہ گیا. میں کچھ اعداد و شمار دیکھ رہا تھا پروگرام پہ آنے سے پہلے. ابھی آپ کو جان کے بہت تعجب ہوگا کہ تقریباً 21 ممالک $1.3 ٹریلین کا جو پیکج ہے وہ آئی ایم ایف سے لینے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں. 21 کنٹریز جو کہ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں یا جن کو فائنینشیل یا اکنامک سٹریس کا سامنا ہے. ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف کی یہ کوشش ہے کہ چائنا کو اس طرح سے پریشرائز کیا جائے کہ جہاں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں آئی ایم ایف اسسٹ کر رہا ہے, چائنا بھی ان کنٹریز کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں اسسٹ کرے. کیونکہ پچھلے 20 سال میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے, جیسے ہی چائنا کی ایک جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک رائز ہوئی ہے دنیا میں, کہ اب بہت سے ممالک, اور یہ نمبرز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے لک اپ کیے ہیں, کہ تقریباً 65 کنٹریز دنیا میں ایسے ہیں جن کا ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ کا 10 to 15% دے او ٹو چائنا. تو یہ ایک بہت ہی بڑا نمبر ہے. پاکستان کے کیس میں بھی ڈفرینٹ فگرز دیے جاتے ہیں, بٹ آئی تھنک اے سیف بیٹ وڈ بی 50%. آئی تھنک تھوڑا سا زیادہ ہے, میرے خیال میں 30% وڈ بی اے سیف نمبر ٹو پلے وتھ میرے خیال میں. تو یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ نمبر ہے ایکسٹرنل ڈیٹ کے حوالے سے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے, میں کہوں گا کہ آئی وڈ بی ویری ہیپی ٹو بی رانگ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ 2 ہفتے میں ابھی بھی مجھے بہت ہی اوورلی آپٹمسٹک ایک اسیسمنٹ نظر آ رہی ہے ایز فار ایز کلوزنگ دا ڈیل ود دی آئی ایم ایف از کنسرن, کیونکہ اس میں پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی سست روی کا پرابلم نہیں ہے. دیکھیں کبھی کبھار آپ کو انالیسس جو ہے وہ دوسری طرف بھی ٹرن کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ دوسرے ادارے کے اندر کس قسم کے پرابلمز آ رہے ہیں. تو اب یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کھل کے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے لیول کے اوپر بھی کچھ چیلنجز ہیں, اور وہ اس طرح سے ڈسبرسمنٹ نہیں کر پا رہے جس طرح سے ایک زمانے میں وہ جلدی کنٹریز کو ہیلپ کر پاتے تھے. تو آئی تھنک ابھی بھی یہ تھوڑا سا آپٹمسٹک ہے, بٹ پاکستان کی طرف سے تمام کنڈیشنز آلموسٹ پوری کر دی گئی ہیں, ماں سوائے $1 بلین کے, جو کہ ایک فرینڈلی ملک سے ہمیں آنا ہے, اور جس کے آنے میں مجھے تو کم از کم کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ آ جائے گا. کیونکہ اگر سعودی عربیہ, کنگڈم آف سعودی عربیہ نے $2 بلین پاکستان کو دینے کا انڈیکیشن دے دیا ہے, تو آئی تھنک جو دوسری فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کو بھی یہ پیسے دینے میں کسی قسم کی جو ہے پرابلم کا سامنا نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے, تو بس جاتے جاتے یہ بتا دیجیے کہ پھر ڈیل ہو جائے گی, اقدس پیسے آئیں گے کہ نہیں؟ بالکل ڈیل ہو جائے گی, اور پیسے بالکل آئیں گے, اور سب اچھا ہو جائے گا.
چلیے آپ تو ماشاءاللہ بہت آپٹیمسٹک ہیں اور اللہ جی کرے رضا ایسا ہی اس ہو جیسے مزمل کہتے ہیں فری انگریزی فال میں کرنسی کا خطرہ ہے، فری فال میں پھر سے جانے کا، اور مارکیٹس کا اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان کی یہ اس وقت کرائسس میں ہے. خیر ہم امید کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے اندر بھی جیسے احمد حسن شاہ نے کہا وہ مل بیٹھ کے ایک صورتحال نکالیں اور فریگمنٹیشن کو روکیں، کیونکہ یہاں پہ تو ہم یہی لگ رہا ہے کہ ہر جگہ فریگمنٹیشن نے تباہی پھیر دی ہے. بہرحال کہیں آپ کے پروگرام میں بھی فریگمنٹیشن نہ ہو جائے. جی وہ آلریڈی ہے وہ اچھا آلریڈی ہے، لیکن ہم اس کو جمہوری تبھی طریقے سے برج کرتے ہیں. اسی لیے آپ مجھے بلا رہے آج کل. ہماری ڈائیورسٹی میں یونٹی ہے. ہاں یہ اچھا اچھی بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ سولنگی صاحب چونکہ پنڈی میں رہتے ہیں اس لیے مجھے ڈیفرنس کرنی پڑتی ہے. کوئی میں ایک حد تک ریڈ لائن کراس نہیں کرتا کیونکہ پنڈی ہماری ریڈ لائن ہے. اچھا اسی کے ساتھ ناظرین آج کے لیے اجازت اور خدا حافظ. تھینک یو خدا حافظ.